الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين۔ اور لوگوں میں سے کچھ لوگ جو کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، حقیقت یہ ہے کہ وہ مومن نہیں ہیں۔ میں نے کل بھی عرض کیا کہ منافقین کا تعلق کن سے تھا؟ یہ یہود سے تھے جو بظاہر اسلام کا دعویٰ کرتے تھے، حقیقت میں ان کے دلوں میں ایمان نہیں، اور دلوں کے راز کو جاننے والی ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی ذات ہے جسے اللہ جل جلالہ کہا جاتا ہے۔ اب ان کا دعویٰ ایمان تھا کہ ہم اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمانیات تو بہت ساری ہیں، آغاز اللہ پر ایمان سے ہے اور ایمانیات کی انتہا آخرت پر ایمان سے ہے۔ مفسرین کرام نے یہ سوال اٹھا کر اس کا جواب دیا کہ ایمانیات تو بہت ساری چیزوں کا نام ہے، یہاں دو ہی ذکر کیوں کی ہیں؟ اللہ اور آخرت کو ذکر کر دیا، یہاں رسولوں کا ذکر نہیں ہے، فرشتوں کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ایمانیات جتنی ہیں ان میں سب سے بڑے اجزاء یہ ہیں، بڑے جز کو ذکر کر دیا، دوسرے اجزاء ضمناً اس میں آ گئے۔ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ ایمان باللہ یہ اس کی ابتدا ہے اور ایمان بالآخرت ایمانیات کی انتہا ہے۔ ابتدائی اور آخری چیز کو ذکر کرنے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس سلسلہ کی ساری کڑی بیچ میں آ گئی، کہ درمیان کی چیزیں بیچ میں آ گئی۔ تیسرا جواب یہ دیا ہے کہ یہودی تھے، کیونکہ تو یہودی اپنے آپ میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہ ان کا اپنا خیال تھا، اپنے بارے میں ان کا یہ گمان تھا کہ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں جملہ معترضہ کے طور پہ کہ ہمیں بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بہت ساری چیزوں میں صرف ہمارا خیال باقی رہ جائے اور حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو۔ ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے۔ تو یہودیوں کا یہ گمان تھا اپنے متعلق کہ ہم اللہ پر بھی ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اللہ پاک نے ان کے بارے میں کیا فرما دیا؟ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ تمہارا یہ گمان، اپنے آپ کو یہ سمجھنا کہ ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، درست نہیں ہے۔ تمہارا تو ایمان کے ساتھ قریب کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اور وجہ کیا تھی؟ کہ یہ اللہ پر ایمان لاتے تھے اپنی خواہش کے مطابق۔ یہودی اللہ پاک کے بارے میں یہ ذہن رکھتے تھے کہ اللہ کی اولاد ہے، اللہ پاک کے بارے میں یہ ذہن رکھتے تھے تشبیہ کا کہ اللہ جیسے اور بھی ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں نفی کی نا، لیس کمثلہ شیء، کہ اللہ جیسی کوئی چیز نہیں۔ اللہ متشابہات سے بھی پاک ہیں اور اللہ پاک کی اولاد بھی کوئی نہیں، لم یلد ولم یولد، کہ اللہ نے کسی کو جنا بھی نہیں ہے۔ تو یہودی کیونکہ یہ اللہ پاک کے بارے میں ایسی باتیں کہتے تھے تو اللہ پاک نے فرمایا ما ہم بمؤمنین، کہ اپنے آپ کو تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے، حالانکہ یہ اللہ پر ایمان نہیں لائے ہیں۔ آخرت کا ذکر کیا تو
یہ یہود کا آخرت کے بارے میں دو طرح کا ذہن تھا۔ نمبر ایک یہ کہ یہ سمجھتے تھے کہ جنت تو ہے ہی ہماری، اپنے نام الاٹ کی ہوئی ہے، جیسے جنت کے مالک ہم ہیں۔ یاد رکھیں جنت کسی کی جاگیر نہیں ہے۔ یہ جو جملے استعمال کیے جاتے ہیں یہ بالکل غلط ہیں۔ جنت کا مالک صرف اللہ ہی ہے۔ جنت کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے گا اپنی رحمت سے دے گا، جسے چاہے گا اپنی رحمت سے دے گا اللہ پاک جنت۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں بھی اللہ ہی کی رحمت سے جنت جاؤں گا۔ تو یہود کا یہ ذہن تھا کہ ہم جنت تو ہمارے نام ہے، پکے ہم جنتی ہیں، تو اپنے آپ کو جنتی سمجھ بیٹھنا غلط عقائد غلط اعمال کے ساتھ، یہ تو ہے ہی برا۔ درست اعمال کے ساتھ بھی رحمت خداوندی کا منتظر رہنا چاہیے انسان کو۔ اور ان کا آخرت کے بارے میں، جنت کے بارے میں دوسرا ذہن یہ تھا، ایمان کیا ہے آخرت پر، کہ آخرت کی نعمتیں، جنت کی نعمتیں ہمیشہ ہمیش کے لیے ہیں، کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ یہود کا یہ ذہن تھا، یہ نظریہ تھا کہ جنت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، دائمی نہیں ہیں، انہیں بھی فنا ہو جانا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے یہود کی کیا کر دی؟ نفی فرما دی، ما ہم بمؤمنین، کہ یہ دعوی ایمان تو کرتے ہیں، حقیقت میں ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ اگلی بات ہمارے معاشرے، ہماری ذاتیات، ہمارے ماحول سے متعلق کہ یہاں منافقین کا تذکرہ ہے۔ عام طور پہ کسی کو منافق وغیرہ کے الفاظ کہنے میں ہم دیر ہی نہیں کرتے ہیں۔ منافق کسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ قول میں اور فعل میں تضاد پایا جائے تو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ یہ بندہ کیا ہے؟ منافق ہے۔ یہ جملے عام طور پہ کہا جاتا ہے، جسے کہا جاتا ہے قال اور حال میں مخالفت، قول و فعل میں تضاد، اس کو ہم کہہ دیتے ہیں منافق ہے۔ اس میں یاد رکھیے گا منافق کی دو قسمیں کیجئے، ایک منافق اعتقادی، عقیدے کے اعتبار سے منافق، کہ اندر کفر ہو، زبان پر ایمان کے الفاظ ہوں۔ حضرت اقدس مولانا محمد طاہر رحیمی رحمہ اللہ نے مشکوٰۃ شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ اب دنیا میں منافق اعتقادی کوئی نہیں ہے۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ ہیں تو صحیح، کسی کو پتہ نہیں، اللہ ہی بہتر جانتا ہے عقیدے کے اعتبار سے کون ہے کون نہیں۔ حضرت قاری طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات لکھی اس کی بھی مضبوط دلیل ہے کہ اب تو کافروں کا غلبہ ہے۔ مسلمانوں کے غلبہ کی صورت میں تو ایسے ہوتا ہے کہ کافر میں سے بعض لوگ رہیں، کافر ڈریں مسلمانوں سے کہ کہیں یہ کافروں والی سزا ہم پہ جاری نہ کر دیں، اس وجہ سے اوپر سے ایمان لے آئیں اور دل سے ایمان نہ لائیں۔ دنیا میں ایسی سزاؤں سے بچنے کے لیے جو کافروں کے لیے ہے، جو ٹیکسز، جو جرمانے، جو سزائیں ان کے لیے حدود متعین ہیں، اس سے بچنے کے لیے ظاہری دعویٰ کرتے۔ تو اب کیونکہ دنیا بھر میں کفر کا غلبہ، مسلمان مغلوب ہیں دنیا بھر میں، اس لیے حضرت قاری طاہر صاحب رحیمی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ منافق اعتقادی تو ہے ہی نہیں۔ خیر مفسرین نے یہ بھی لکھا کہ منافق اعتقادی ہیں لیکن کسی کو نہیں پتہ، کسی کے بارے جب پتہ نہیں تو کسی کو کہنا بھی پتہ نہیں تو کہنا بھی نہیں چاہیے۔ بات طے ہو گئی۔ اگلا معاملہ ہے منافق عملی کا۔ جیسے حدیث پاک میں آیت المنافق ثلاث کہ منافق کی 3 نشانیاں بیان کر دی ہیں، بعض احادیث میں اور بھی ہیں۔ بڑی بڑی نشانیاں ہیں کہ جب وہ بولے جھوٹ بولے، اذا حدث کذب، اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوا دے تو اس میں کیا کر جائے؟ خیانت کر جائے۔ اذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ کی خلاف ورزی کر جائے۔ اور بعض احادیث میں یہ ہے اذا
حالفا، جب وہ قسم کھا لے تو قسم کو پورا نہ کرے، کہیں یہ کہ جب وہ کسی سے جھگڑے تو گالیاں دے، مختلف نشانیاں احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہیں۔ تو یہ جو علامات ہیں نا، یہ منافق عملی کی علامات ہیں۔ کس کی ہیں؟ اعتقادی کی نہیں۔ منافق عملی کافر نہیں ہے، منافق اعتقادی عقیدے کا جو منافق ہے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ اور جو عمل کا منافق ہے، یعنی کہتا کچھ ہے عمل کچھ اور کرتا ہے، وہ فاسق تو ہے، کافر نہیں ہے۔ اب اس میں بھی یہ ذہن میں رکھیے گا، اس کو بعض حضرات ان لوگوں پر بھی کہ جن کا کسی اللہ والے کی مجلس میں، نیک مجلس میں، یا اپنے آپ کو بندہ سمجھتا ہے کہ نیک مجلس میں جب ہم جاتے ہیں تو وہاں احساسات کچھ اور ہوتے ہیں، ایمانی کیفیات ہماری کچھ اور ہوتی ہیں، اور جب بازار کے ماحول میں آ جاتے ہیں تو گھر کے ماحول میں آ جاتے ہیں، عام زندگی میں معاشرتی میں آ جاتے ہیں تو ہمارے حالات کیا ہو جاتے ہیں بھئی؟ کچھ اور ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے انسان کے ساتھ، تو یہ ذہن میں بات آتی نا کہ وہاں تو اور یہاں اور، یہ تو منافقوں والی بات ہوگی۔ ذہن میں سوال ابھرتا ہے، میرے بھائیوں ایسا اگر ہو جائے، ایسا اگر ہو کسی اللہ والے کی صحبت میں، کسی نیک ماحول میں، دینی مجلس میں، ایسا معاملہ ہے کہ وہاں ایمانیات کی کیفیت بڑی ہوئی پائے، اور اپنے گھر آ کے، اپنے ماحول معاشرے میں آ کے اس میں کمزوری دیکھے، اور اللہ کرے اس کمزوری کو کیا کرے؟ محسوس بھی کرے، فکر مند بھی ہو، تو یہ منافقت نہیں ہے، یہ کمال ایمان کی علامت ہے۔ یہ کیا ہے؟ کمال ایمان کی علامت ہے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تشریف فرما، تو پھر جب گھر تشریف لائے صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھ کے، تو گھر آ کے بیوی بچوں میں مشغول ہو گئے۔ اب صاف ظاہر تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارک میں جو ایمانی کیفیات کی کمیات کے اعتبار سے ایمان ایک جیسا ہی رہتا ہے، جن جن چیزوں پر ایمان لانا، کیفیت بدلتی ہے، حالت بدلتی ہے، تو کیفیات وہ نہ رہیں، وہ احساسات نہ رہے جو احساسات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں تھے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان، اور اس پریشانی کو، اس کیفیت کی کمی پر فکر مند ہو گئے، اسے کو پریشانی بنا لیا، اور اسی حالت میں باہر نکلے، اور اپنے آپ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ نافق حنظلہ، کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا۔ کسی کو نہیں کہنا، سوچنا ہے تو اپنے بارے میں سوچنا ہے۔ یہ کہتے ہوئے حضرت باہر تشریف لائے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوئی، پوچھا حضرت صدیق اکبر نے کیا کہہ رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا یہ حالت، انہوں نے کہا حضرت نے اپنے بارے میں یہ نہیں کہا، حضرت نے کہا یہ حالت تو میری بھی ہو جاتی، چلیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے استفسار کر لیتے۔ ایک بات یاد رکھیے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام کی موجودگی میں کبھی بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی مسئلہ کسی کو نہیں بتایا، لیکن جیسے ہی حضور علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما گئے، امت کے تمام مسائل کا حل کیے ہی صدیق اکبر نے ہے، پھر پوچھا نہیں کسی سے۔ علم میں بھی کمال رکھتے تھے، لیکن استاد کی موجودگی میں شاگرد بولے، بات سمجھے؟ سورج نکلا ہوا ہے، وہاں چاند اور ستارے، ان کی روشنی کی ضرورت ہے یا سورج کی؟ آفتاب نبوت کے ہوتے ہوئے قمر ولایت، قمر ہدایت سیدنا صدیق اکبر بالکل نہ بولتے تھے۔ حضرت ایسے ہی ان کے ساتھ تشریف لے گئے۔ حضرت حنظلہ نے جا کے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو جواب دیا نا، جواب میں ارشاد فرمایا، اگر وہی کیفیات
جو میری صحبت اور مجلس میں تمہیں نصیب رہتی ہیں، گھر جا کے بھی وہی کیفیات، وہی حالات، وہی احساسات ہوں، تو تمہارا حال تو یہ ہو جائے کہ پھر فرشتے تمہارے ہاتھوں کو چومیں، فرشتے تمہیں بوسہ دیں، فرشتے تمہارے ساتھ معانقہ اور مصافحہ کریں۔ فرمایا یہ منافقت نہیں ہے، یہ کمال ایمان ہے، ایمان والا فکر مند رہتا ہے۔ کبھی وساوس پیدا ہوتے ہیں انسان کو، بہت زیادہ وساوس گھیر لیتے ہیں۔ ہمارے استاد حضرت اقدس شیخ الحدیث جامع اشرفیہ لاہور حضرت صوفی محمد سرور صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت نے ایک مرتبہ اپنے بارے میں بھی فرمایا کہ مختلف وساوس آتے ہیں، تو میں نے کہا کہ الحمدللہ میں مومن ہی ہوں۔ علماء اس کی ایک تفصیلی بحث ہے کہ یوں کہنا چاہیے کہ انشاءاللہ میں مومن ہوں، اس سے بچنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اس سے بچنا چاہیے۔ خلاصہ ساری بحث کا یہ، جب بھی شیطان دل میں وساوس پیدا کرے کہ تو منافق ہے، تو یوں ہے، تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ایمان پہ پختہ رہنا چاہیے، اور زبان سے بھی الفاظ کہہ لینے چاہیے کہ الحمدللہ میں مومن ہوں، اور ان وساوس کو خاطر میں، ان شبہات کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے۔ اللہ پاک ایمان کی حقیقت ہمیں نصیب فرما دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔